میرے مولا مرتضیٰ، میرے مولا مشکل کش ساری زندگی اپنا مکان نہیں بنا سکے، اور یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتے تھے، بنایا ہی نہیں ہے وہ جو میرے دکھ وچرا رہی سکھ نو چلے پاواں۔ خلیفہ تھے لیکن کوفہ کے بازار میں تلوار ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا۔ توجہ ہی نہیں کی، توجہ ہی اے رسول یا حسین نہیں، توجہ ہی نہیں کی۔ ہوتا ہے نا کبھی کو وظیفہ پوچھا ہو، سونے پاک محبوب کوئی بلکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ ایک روز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی اللہ کے رسول کو نصیحت فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، اے علی کہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر حضرت پکا ہو گیا اللہ بھائی۔ تو دکھ یہ ہے کہ تھے اللہ ہے ہی کوئی نہ کو پوچھتا ہے اور نہ ہی کوئی، بلکہ میں تو پیچھے ہمارا کام ہے جی وہ اسٹیجوں سے وہاں پڑھتے ہیں، اب تو اسٹیجوں پہ بھی کوئی نہیں، اللہ چلا گیا ہے اور رسول پاک جانے والے ہیں۔ بمشکل ہمارے نعت خواہ ایک نعت پڑھتے ہیں، بمشکل، وہ بھی پتہ نہیں انہیں 2015 دین تے چھڑ دینی پڑھنی کہ 2026 شروع چڑھنی ہے، پھر سدھی منقبت حضرت علی ہوں ان کو سوٹیوں سے مارے ہیں، ان کو نکال دیں معافی اور بے شرمو یہ کیا ہوگا؟ محبوب دنا ایک باری تے ساڈا بس مولا علی کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نیم رافضی نہ ہوتے صرف ایک، اور کئی معافلیں ایسی بھی دیکھی، لیکن کیونکہ حضرت حالات اتنے سخت ہیں، بولے کیڑا بولے ہیں نا فیض الحسن پہلے پیر طریقت رہبر شریعت جی حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب وجواں شریف، لیکن بولے نے نہ پیر رہے نے، نہ طریقت رہی ہے، نہ رہبر رہے نے، نہ شریعت رہے، سید بھی نہیں رہے، سادات بھی مشکوک ہو گیا، ان کی بن گئے نے مولوی فیض الحسن۔ کون ان سے میں جانتی کہ بلے شاہ نے کی آکیا سی سچا کانتے پامبڑ بلدے کیڑا حضرت ویلنے چ بن دو، دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک صرف پڑھ دے، اگر کسی کو شک ہے میرے ساتھ آ کے کئی محفلیں دیکھ لو، بمشکل ایک پڑھ دینے نبی علیہ السلام اوکھی سوکھی، اور ان کی بوٹھی تو لبدا پیا اوکھی سوکھی پڑھن ڈے نال ہی حضرت صاحب، کیونکہ ماحول اس طرح کا بنا دیا ہے، بچے بیچارے ہمارے ساتھ آئے کہ مجھے ایسا بندہ بھی ڈرتا ہے بولتے ہوئے کہ نال فٹ نال لگ جانا جی بغض علب ہے۔ اللہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہے؟ اکھاں ہی نہیں کھول دے کیوں؟ کیونکہ محبوب نہیں آن رہے، اکھاں نہیں کھول دے کیوں؟ محبوب نہیں آن۔ بابا بھی ہیں جناب ابو طالب، اماں پاک بھی ہیں فاطمہ بنت، لیکن اکھاں کھول دے کیوں؟ محبوب نہیں آن۔ یہاں تک کہ سب نے فیصلہ کر لیا کہ بچہ نبینا ہے، بچہ نبینا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پتہ لگا، مبارک دینے گئے، لیکن آگے سے جواب کیا ملا؟ ٹھیک ہے خوشی ہے بچے کی پیدائش کی، لیکن دکھ یہ ہے کہ بچہ نبینا ہے، اکھاں نہیں کھولدا۔ فرمایا دیو ساڑی چولی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو اپنی گود میں لیا، پاک علی نے آنکھیں کھول دیا، پھر پوچھا بھی تھا، پوچھا علی اکھاں نہیں سو کھول دے؟ عرض کی تھی محبوب ایسے نہیں سا کھولدا، چاہنا سا اکھاں کھولنا تے سارے تو پہلے محبوب ویکھاں حضرت، یہ پاک علی کی فضیلت ہے، اکھاں کھولیاں تے سارے تو پہلے اپنا محبوب ویکھ۔ اسی تے پڑھنے ہیں نا، انہوں نے کیتا بھی ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن بس حضرت عجیب و غریب، اللہ تو گیا حضرت، پوری محفل گزر جاتی ہے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا، نہ نقیب کے پاس اس کے لیے کوئی شعر ہے، نہ خطیب کے پاس اس کے لیے کوئی شعر ہے، اور نہ نعت کہاں کے پاس۔ اور دکھ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ لکھا کچھ نہیں، لکھا سب کچھ پڑھتا کوئی۔ مثلا اگر اعظم چشتی صاحب نے یہ لکھا ہے نا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں دتا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، اعظم چشتی نے نہیں لکھا ہے۔ اعظم چشتی صاحب لکھتے ہیں ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلا، ادھر کہندے نے اجے تو میرا محبوب نہیں پھر تھا، اور رہتے کہ کہندے نے ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جا۔ بھئی پاک ہے نا اللہ دی ذات ہے نیسا، جہتاں تو سمتاں تو پا، آن تو جہان تو پا، جسم تو منہ تو اونٹ تو اکھاں تو والاں تو پا۔ اعظم چشتی نے کیڑی سونی حمد لکھی، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، رات کا وقت ہے اور اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی پکار رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس، ہائے آگ ہائے آگ،
لوگوں نے سمجھا شاید تری لگی ہے، سینہ سڑدا پیا ہے، تو مائی صاحب دے گھر پانی کوئی نہیں، عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کوئی پانی لا دے۔ سارا محلہ اٹھیا، حضرت رابعہ واسطے پانی لین ٹر گیا، کہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ جو رازداروں میں سے تھے انہیں اور کھلار لیا کہ کتنے چلے؟ ہماری رابعہ اونچی اونچی کہنے لگی ہائے پیاس ہائے پیاس، تو آپ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھ جائے، وہ دید دی پیاس ہے، دید نہ لی بجھے گی ہے انڈٹھیاں جدی تان دل۔ لیکن دکھ ہے پتر آج ہمارے سینے مستانگ سے مخلوق گفتگو کوئی نہیں ہوتی، نام ہی نہیں لیتا اس کا کوئی بھی ہے، کوئی نام ہی نہیں لیتا، اس لیے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام نے کیا رنگ بھرے تھے صحابہ میں، حضور کو پوچھتے ہیں سونی محبوب ایتھے تے نہ دوں اکھیاں نال اللہ نو ویکھنا آپ دا خاصا ہے، جنت چ بھی اپنے اللہ نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں گے؟ کیونکہ ہے سی نا اندر ہی ہے، پوچھتے بھی ایتھے پوچھتے ہی کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ایسا عجیب معاملہ بن گیا جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سارے تو وہ تھا نا تاڑا لینا، آج ہی ہے نہیں، آج کھڑ لیا، ان کو بھی بعد میں کیا حکم ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جو کیا کہہ رہا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب تو بڑا ذکر پھر ہے، جو کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب وال دوڑو۔ جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کوئی مولانا گفتگو کر رہے تھے، جناب سیدنا سری سکتی جو کہ حضرت جنید کے شیخ ہیں، آپ گزر رہے تھے، مولانا کی آواز کان میں پڑی تو آپ تشریف لے آئے، حضرت کے ادب میں مولانا ممبر شریف سے اٹھ گئے اور عرض کی حضور آپ گفتگو فرمائیں، ادھر ہی کھڑے رہے اور فرمایا مولانا ان کو اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سنائیں، ان کو بس اتنا بتائیں کہ قیامت کے دن تمہارا رب تم سے یہ پوچھے گا، بندیا سارا کچھ تے تیرے لئی سی، تو کدے لئی سے یہ نام کھوئی گئے، لکھن والے نے سب لکھے انڈٹھیاں جدی آنگ دل اتے بن ملے ہوں جدی ہاری۔ شاہ نے عرض کی تھی سونے محبوب جنت چ اپنے رب نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں؟ چند چڑھیا سی، نبی پاک علیہ السلام نے توجہ دلوائی، فرمایا میرے صحابہ چند ویکھدے پئے؟ عرض کی تھی جی سونے محبوب، فرمایا جویں چند ویکھدے پئے ہو جنت چ اپنے رب نو ہی ویکھو گے، ہے اپنے رب نہیں، لیکن بس ہمارے سینے اس شوق سے محروم ہیں، ہمارے سینے اس شوق سے محروم۔ واہ اقبال تیرے ذوق تے قربان جاواں، کیا کہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ اگر تھار شیر مزے والا کہتے کیا ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اقبال کو جنت کا پتہ نہیں تھا، اقبال نے سورہ رحمان پڑھ رکھی تھی، اقبال کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام، اقبال نے بڑی دیداری، شاہ اقبال نہیں چاہیے رکھی، کیا ہے تیری طلب، کیا ہے تیرا ذوق؟ تو اقبال کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا۔ جنت دی ہے ہی نعمت ہے، نعمتوں کا انبار لگے، لیکن دو نعمتیں جنت کی، ایک اللہ دا دیدار اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام دا مبارک ساتھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بس میں کسی کی بات نہیں کروں گا پتر، میں ناکام رہا ہوں، آپ کے سینوں میں یہ شوق، میں ناکام رہا نہیں، میں کر نہیں سکا، لیکن اگر اپنے اسلاف کو پڑھیں قربان جائیں، ہے ہی ہو اپنا نہ ہی کوئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آئینہ دیکھنا سنت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور غوث پاک اپنے نانا پاک کی ایک سنت چھوڑ دیں؟ آپ بھی دیکھا کر، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کر دیں گے تو شیشہ تھلے ڈیگ کر ٹوٹ گیا، وہ تو اہم نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ شیشے، پہلے تو گھبرایا کہ جو غوث پاک شیشہ مانگیں گے تو کیا کہنا ہے،
لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا، جتھے چور بھی آئے تو کتب بن کے جائے، نہیں مانتا جیلم کا بھی جودو نہ مانے، سانوں کی فرق پہنتا، نہیں منتا تھے بھائی سانوں کی فرق پہن، بڑے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے تو ہم کیا اللہ کو بھی ماننا چھوڑ دے، بڑے دلائل رکھتے ہیں وہ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے اسی منن والے ہیں، اور اللہ سانوں منن والا ہی رکھے، اللہ سانوں منن والا، اللہ سانوں منن۔ وہ حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا، وضو فرما کے آپ نے کہا وہ بھائی شیشہ کتنے ہے، شیشہ تو ٹوٹ گیا تھا، انہیں نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے یہاں سے ٹوٹ گیا، اور کرتا ہے قضا نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا۔ حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے فی الفور مصرع ملایا، اور کرتا ہے قضا نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خود شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے، لیکن بس یہ وہی تھے بچے۔ میں تو پھنسا ہوں جہاں کہیں تقریر کرنے جاؤں چوری چوری فلیکس دیکھتا ہوں، پلا میرا نام تلے ہے کہ تلے لکھا، یہ وہی تھا نظر۔ میں تو گلاں چوری کیتیاں نے کتاباں وچ، ابھی مجھے بھی یہ حال نصیب ہوا، یہ وہی تھے۔ میں تو کیا چوری چوری دیکھنا نہ اتنے وے کہ نہ میرے نا دے نال درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں لکھے، جدی مینوں آ بھی نہیں لگی ہے۔ میں تو خود بیمار ہوں، دکھ یہ ہے کہ اب علاج کون کرے گا امت کا، جنہیں علاج کرنا سی وہ آپ پہ بیمار ہے، وہ خود تشنع اور خود پسندی کی بیماری میں پھنسا ہوئے، کون نکالے گا امت کو؟ کوئی خودن نو تیار ہی نہیں ہے، کوئی اپنے آپ چھری پھیرن نو تیار ہی نہیں ہے۔ میں میرا نام، میری سیٹ، میرا عہدہ، وہ چلے جنہاں لی کام کرنے ہیں وہ سارا کچھ ہی ویکھدے نے، تیرا کام بھی ویکھ لینے پہ سارا کچھ ہی ہے۔ وہ بابا جی خادم حسین ایویں نہیں حضرت صاحب نام، کوئی گل ہوندی ہے تو نام، مالکان کو گل پسند آندی ہے تو نہ ہوندے نکو۔ بابا جی صاحب آپ خود بابا جی سناتے تھے، گرفتاری ہوئی، مقصد تھا بابے نو تھریڈ کرنا، بابے دے مقصد تو ٹالنا، لیکن کون ٹالے؟ جنہوں کھلاریا انہوں نے ہوئے انہوں کو با سکتا ہے حضرت، جنہوں کھلاریا مالکا نے ہوئے کو با سکتا ہے حضرت، جنہوں دلیری مالکا نے دیتی ہوئے کو ڈرا سکتا ہے انہوں نے۔ بھائی دلیری دیتی سی تے مولا مرتضیٰ کلے چار پائی تے سکون نہ دوتا ہی نظر، ساریاں امانتاں والے کیتیاں کہ علی جڑی جڑی ہیں دے کے آ جائیے، سارے وار تلواراں لے کے کھلوتے ہیں، مالکا نے کھلاریا، مالکا جنہوں مالک کھلارے انہوں دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ۔ بابا جی آپے کہندے نے وہ منو پھاڑ کے پہ کھڑن تے ران ہو کے افسر پوچھتا ہے بابا سی تے تینوں ڈران آئے ہاں تے اتھے تے ڈر دا شائبہ بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ الٹا تو ہسن ڈیا ہے، کانوں ہسن ڈیا؟ انہیں کہ ہسن اس گل تو ڈیا وا جہدے واسطے تو کرن ڈے ہیں، ہو سکتا ہے شراب پی کے کتے ڈگیا ہوئے، لیکن میں اس گل تو ہسن ڈیا جنہاں واسطے، جنہاں دی وجہ نال، جنہاں واسطے میرے نال سارا کچھ ہون ڈیا، مینوں ویکھدے نے حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ایویں نہیں حضرت صاحب، اللہ ایویں نہیں حضرت، لیکن بس میں نہیں اشتہار چوں نکلن ڈیا باہر، میں اشتہار کی پتہ ہے نہ اتنے وے کہ نہ تھلے، اتنے تھلے چھڈو حضرت، بس اس پاسے لگی اس پاک دربار سے ساڈا نام کتے ہے وے کہ نہیں ہے، باقی ہے سب کچھ بھی نہیں۔ بڑے اشتہاراں والے آئے بڑے گئے، پوچھتا کوئی نہیں ہے، کیڑا اشتہار نکلدا سی حضرت بایزید دے دور وچ، اج بھی بایزید ہوں حضرت صاحب، اس طرح دے لکھ کتے بھی آ کے بایزید تے پونکن، بایزید دی عزت گھٹا سکدے این دے، اے کلا ہے نا لکھ کتے ہیں جدے اور ہو جان، اور انہاں کتیاں دے منہ چ ایک نہیں، انہاں کتیاں دے منہ دی زبان بھی لکھ ہوئے، اور جنید تے پونکن ہے، جنید دی عزت گھٹا سکدے؟ کیونکہ جنید نو عزت کسی انسان نے نہیں دیتی، اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہے۔ ایک جیب ہے نا دی، ایک جیب ہے جہدے نال پونکدا ہے، ایدے منہ چ لکھ جیباں آ جان، اور اینا لکھ جیباں نال حضور غوث پاک تے پونکے، ایدا ککھ نہیں رہنا، غوث پاک دا نام رہنا ہی رہنا، کیونکہ پتر انہاں نو عزت کسے بندے نے نہیں دیتی، اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہے۔ اتھے پتر عزت لبی چل کے نا اشتہاراں چ کی ککھ بھی نہیں، لیکن اسی نکل سکے نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، حضرت سفیان ثوری جیسی شخصیت آئی، اور حضرت امام جعفر صادق نے کو بڑا قیمتی جبہ پایا تھا، نہیں رہا گیا، عرض کر دینے حضور ہے خاندان نبوت دا لباس نہیں، نانا پاک صاحب جی، بابا حسین صاحب جی، علی پاک صاحب جی، امام زین العابدین صاحب جی، امام محمد باقر صاحب جی، نہیں سونا نہیں لگتا پیا، خاندان نبوت نو ہے لباس جچدا نہیں۔ آپ نے بٹن کھول کے دکھائے تے تھلے بوری پائی دی،
فرمایا سفیان ਇਹ ਜੁੱਬਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੋਰੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਲਈ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੈ.